السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار عابدی جنات کا پیدائشی روز، قسط نمبر ہے 186۔ جناب شروع کرتے ہیں ایک آنکھ والے جنات۔ جنات کی ایک قسم وہ ہے جن کی ایک آنکھ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم یہ سنا پڑھا ہے کہ جن کی ایک آنکھ ہوتی ہے وہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ لیکن میں نے جن کی ایک آنکھ میں ایسے جنات بھی دیکھے ہیں جو ہدایات یافتہ، مخلص، نیک، عبادت گزار اور اللہ والے تھے، لیکن میری ساری زندگی جنات کے ساتھ گزری۔ میں نے ایک آنکھ والا جن بہت کم دیکھا ہے، لیکن دیکھے ضرور ہیں۔ میرا اب تک ایک آنکھ والے جنات سے واسطہ شریف اور نیک جنات سے پڑا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک ایسے آنکھ والے شریف جنات سے بھی واسطہ پڑا۔ جنات کی دنیا میں خود یہ مشہور ہے کہ جن ہوا اور طاقت وارانہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ پھر ایک آنکھ کا جن ہو اور اس کے اندر 1001 جنات کی طاقت نہ ہو، یہ گمان سے بالاتر ہے۔ 1001 جن کی طاقت انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ ایک جن کو اتنی طاقت اور قوت ملی ہوئی ہے کہ انسان سوچ و گمان، انسانی جذبہ کی واقعی ایک جن اتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ یقیناً ایک جن کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں 1001 جن، تو وہاں سوچے کتنی زیادہ طاقت ہوگی، وہ کتنا زیادہ طاقتور ہوگا، اور ان کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ایک پھونک کی طاقت کا عجیب کمال۔ ایک مرتبہ ایک آنکھ والا جن مجھے ملا۔ ہوا یہ کہ حاجی صاحب عبدالسلام باورچی جن اور دوسرے جنات جن سے میرا پرانا تعلق ہے، ایک محفل اکٹھے ہوئے۔ وہاں میں نے پہلی دفعہ ایک آنکھ والا جن دیکھا۔ اس کی پھونکتی آنکھ میں بہت شرارے، طاقت اور تیزی تھی۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا جن کی ایک قسم ہے جو عموماً خود جنات سے دور رہتی ہے اور جنات کے قریب نہیں رہتی۔ یہ اکثر نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے بہت نیک جن ہے۔ حاجی صاحب نے ایک آنکھ والے جن کے بارے میں مزید فرمایا یہ وہ جنات ہیں جو معاشرے سے دور، جنات سے دور، انسانوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کے اندر ایسی طاقت، قوتیں بھری ہوئی ہوتی ہے جو سینکڑوں جنات میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک پھونک سے پتھر کو پیس دیتے ہیں اور ہوا بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک پھونک سے پانی کو خشک کر دیتے ہیں، اور ایک ایک جھیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک پھونک مارے تو جنگل کے سینکڑوں درخت ایک پل میں خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن وہ جن جو ان میں شریف ہوتے ہیں، وہ اکثر شرفا کو پریشان کرتے رہتے ہیں، دکھی کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو بھی پریشان اور متاثر کرتے ہیں۔ ان کے مزاج میں چین، قرار، سکون نہیں۔ یہ بہت زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ ظلم و ستم ان کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک آنکھ والے شیاطین کہتے ہیں، اور واقعی یہ شیطان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگے ایک آنکھ والے جن میں شریف، نیک، صالح جنات ہیں، لیکن بہت کم ہیں جو ایک آنکھ والے جنات ہیں۔ اکثر ان میں دھوئیں، شرارے، شعلے، یہ چیزیں بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسلسل دکھ دینے، تکلیف دینے اور پریشان کرنے کا جذبہ بھرا رہتا ہے، اور یہ دکھ، تکلیف اور پریشانیوں کو اپنی زندگی کا حق سمجھتے ہیں۔ زمین کے نیچے پوشیدہ جہاں میں یہ باتیں سن رہا تھا، تھوڑی ہی دیر ہوئی ایک آنکھ والا جن تھا اور میرے اور حاجی صاحب کے درمیان بیٹھ گیا۔ چونکہ میں حاجی صاحب سے سن رکھا تھا کہ ان ایک شرفا، مخلص، ذکر، عبادت گزار جن ہے، لہٰذا ان کے بیٹھنے سے مجھے پریشانی محسوس نہ ہوئی۔ اس کا بیٹھنا میرے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ اس نے بیٹھتے ہی مختلف موضوعات پر گفتگو شروع کر دی۔ اس کی گفتگو سے احساس ہوا کہ اس کے پاس انوکھا علم ہے۔ پر اسرار دنیا، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، اللہ نے ان جنات کو بہت زیادہ طاقتور علم دیا ہے۔ ان کے طاقتور علم انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ کہنے لگے جتنی بھی زمینیں ہیں، ہر زمین کا اپنا سمندر ہے۔ جیسے یہ موجودہ زمین ہے، اس کا سمندر ہے، اس کے نیچے تو اس کا اپنا سمندر ہے، تیسری زمین کا اپنا سمندر ہے۔ اور حیرت کی بات بتائی، ہر سمندر میٹھا اور شیریں ہے، اور ہر سمندر
میں بھرپور مٹھاس ہے، واحد زمین کا سمندر ہے جو کڑوا ہے۔ سمندر کے نیچے رہنے والی مخلوق۔ ایک آنکھ والے جن کہنے لگا، زمین کے نیچے بعض جگہیں ایسے سمندر بھی ہیں جو کڑوے ہیں، لیکن اکثر میٹھے سمندر ہوتے ہیں اور وہ ابھی تک محفوظ ہے۔ کہنے لگے، یہ جو زمین کا سمندر ہے، اس سمندر کے نیچے چٹانیں ہیں اور پھر چٹانوں کے نیچے ایک اور سمندر ہے جو اب تک انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ اس کے نیچے بھی مخلوق رہتی ہے، زمین کے نیچے بھی مخلوق رہتی ہے، سمندر میں بھی مخلوق رہتی ہے، پھر سمندر کے نیچے بھی اللہ کی بنائی ہوئی مختلف مخلوقات ہیں، اور اس کا ایک نظام ہے، ایک پورا عالم ہے، ایک پوری کائنات ہے اور ایک پوری دنیا ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ عام انسان، عام جنات نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم جنات وہاں پہنچ سکتے ہیں اور وہاں ہمارا آنا جانا بھی ہے۔ پوری اسرار آنکھ والے جنات کہنے لگے، ہمیں یعنی ایک آنکھ والے جن کو ہر فرد نہیں دیکھ سکتا، ہمارے اندر تیز سختی لہریں اور آگ بھی زیادہ ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں، وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اپنی آنکھوں کو سجدہ و عبادت، تسبیح، تلاوت سے مزین رکھتے ہیں، لیکن خود اس یہ بات بھی کہی ہے کہ ہماری آنکھوں کے جیسے ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، اس طرح ہم بھی کسی کو دیکھ لیں تو اس کے نقصان ہونے کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، ایک آنکھ کے جنات اکثر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرنے، پریشان کرنے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ وہ مزید کہنے لگے، سمندر کے نیچے جتنے بھی جوہرات، موتی، لال ہیرے، قیمتی پتھر ہیں، ان سب کو مجھے علم ہے، کہاں کتنی مقدار میں ہے، کہاں تھوڑی ہے، کہاں زیادہ ہے، کہاں کس مقدار میں ہے، یہ پتھر موجود ہے اور پتھر کو کیسے استعمال میں لانا ہے، کیسے نکالنا ہے اور کس طرح اس پتھر کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ نظر کے خطرناک، دل دہلا دینے والے تیر۔ وہ جڑی بوٹیاں بھی جانتا تھا، وہ وہاں کے غاروں کو بھی جانتا تھا۔ سمندر کے نیچے کتنی لمبی لمبی غاریں ہیں اور ان غاروں میں موجود سمندر کی مخلوق جانے سے ڈرتی ہے اور کتراتی ہے، لیکن ہم وہاں ان غاروں میں آسانی آ جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہمیں تکلیف دے تو ہم ایک آنکھ کی تیزی اور سختی سے اس کو جلا دیتے ہیں اور ایک آنکھ کی تیزی سے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اگر چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں اور کسی چٹان، کسی طاقتور چیز، لوہے سے بھی زیادہ پتھر سے بھی زیادہ سخت اور پتھر اس کا صرف تصور کر لیں تو وہ چیز اس وقت پگھل جاتی ہے، ہوا بن جاتی ہے، پس کے ہواؤں میں اڑ جاتی ہے یا پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ سفید پوش جن کی دعوت کا عجیب مناظر۔ میں حیران ہوا، ایک آنکھ کے جن کی اتنی زیادہ طاقت کہ ہے، اتنی دیر میں کھانا آیا، سادہ کھانا کھانا تھا۔ ایک سفید پوش جن کے گھر دعوت کی مل بیٹھنا تھا۔ اس جن کی آنکھ گھوم رہی تھی اور وہ کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے بھی کھانا کھایا، اس نے بھی کھایا، اس کے سامنے جتنا بھی کھانا تھا چند لمحات میں ختم ہو گئے۔ ایک دم حیران ہوا، حاجی صاحب سے پوچھا، یہ کیا فرمائے؟ یہ جنات چند لمحوں میں سب کچھ کھا جاتے ہیں، ان کا پیٹ چند لمحات میں بھر جاتا ہے۔ کہنے لگے، یہ تو کھانا ہی ایسے طاقتور ہے اور اللہ نے انہیں ایسی طاقت دی ہے، یہ چاہیں تو ایک پل کے اندر جھیل اور تالابوں کی مچھلیاں تک کھا جائیں۔ ایک آنکھ سے دیکھیں گے تو سارا پانی خشک ہو جائے گا، دوسری دفعہ دیکھیں گے تو ساری مچھلی ان کی غذا بن جائیں گی۔ یہ جتنا تھوڑا کھانا کھا سکتے ہیں، جتنا زیادہ کھا سکتے ہیں، تھوڑے کھانے سے بھی ان کا پیٹ بھر جائے گا اور زیادہ کھانے سے بھی ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ خشک جھیلیں اور تڑپتے جانور یہ دعوتیں کرتے ہیں، بعض اوقات پوری جھیل کی دعوت کرتے ہیں، ایک جھیل اپنی بنا لیتے ہیں، یعنی جھیل کو اپنا کر لیتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جن بیٹھ جاتے ہیں، ایک نظر جھیل کو دیکھتے ہیں، اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے، اس کے اندر تڑپتے جانور کو دیکھتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اس طرح تمام جھیل تھوڑی ہی دیر میں خشک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک جاندار بھی نہیں رہتا۔ پھر عرصہ کے بعد وہ جھیل پانی سے بھری ہوتی ہے، جانور پھر پیدا ہوتے ہیں۔ بہت عرصہ کے بعد پھر کس طرح یہ اس جھیل کو خشک کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ قیمتی پتھروں کے شوقین، ان کے پاس ایسا علم ہے، ایسا گل ہے، یہ قیمتی پتھروں کو تلاش کر لیتے ہیں، ان کو فروخت کرتے ہیں۔ قیمتی دھاتیں، سونا، چاندی اور اس سے بھی قیمتی دھاتیں، ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں، خزانہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو خزانہ چاہیں استعمال کرتے ہیں، جتنے خزانے چاہیں استعمال کریں۔ یہ سب خزانوں کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر محنت اور مشقت کا مزاج بہت زیادہ ہے۔